نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ بات چل رہی ہے سچے مومن کی پہچان کے بارے میں۔ آقا دو جہاں نبی محترم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سچا مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی سچا مومن کبھی نفرت نہیں پھیلاتا، وہ دلوں کو جوڑتا ہے، وہ دلوں کو توڑتا نہیں، وہ امن کا پیغام دیتا ہے، فساد کا نہیں۔ وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، مشکل نہیں۔ سچا مومن راتوں کو جاگتا ہے، آنسو بہاتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور رب کے حضور کہتا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں۔ سچا مومن دن کو محنت کرتا ہے، مگر دل ہمیشہ اللہ کی یاد سے معمور رہتا ہے، دل ہمیشہ اللہ کی یاد سے بھرا رہتا ہے، اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کعبے کا طواف کر رہا ہے لیکن اس کا دل یاد الہی سے غافل ہے، اور ایک دوسرے شخص کو دیکھا جو مکے کے بازار میں کاروبار کر رہا تھا، تجارت کر رہا تھا، لیکن اس کا دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا تھا، اللہ کے ذکر سے لبریز تھا، اللہ کی یاد سے بھرا ہوا تھا۔ تھے دونوں مسلمان، کلمہ گو، رب تعالیٰ کا نام لینے والے، حالانکہ ایک سراسر حرم کعبہ میں حاضر تھا، کعبے کا طواف کر رہا تھا، لیکن اس کا اللہ کی یاد سے دل غافل تھا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم اس طرح کے لباس پہن لیں، تسبیحاں ہاتھ میں پکڑ لیں، نہیں، اصل ذکر تو دل کا ذکر ہے، اصل یاد تو دل کی یاد ہے۔ سچا مومن جب بولتا ہے تو حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدہ پورا کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ امین بن جاتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے۔ سچے مومن کی خوبیاں کیا ہی خوبیاں ہیں، وہ زبان سے بھی سچ بولتا ہے، دل میں بھی تقویٰ رکھتا ہے، مصیبت میں بھی صبر کرتا ہے، نعمت پر شکر کرتا ہے اور عاجزی و انکساری کا اختیار کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کی بجائے آخرت پر پختہ یقین رکھتا ہے۔ سچا مومن ہو تو کردار سے پہچانا جائے، روشنی بن کے وہ ہر دل میں اتر جائے۔ مومن صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، شکر کرتا ہے تو اللہ اسے مزید نعمت عطا کرتا ہے۔ مومن کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ رہتا ہے۔ مومن دنیاوی مال و دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا پر مطمئن رہتا ہے۔ سچا مومن طوفان سے نہیں ڈرتا، مشکلات میں صبر کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ سچا مومن دولت پر غرور نہیں کرتا بلکہ شکر کے سجدے میں جھک جاتا ہے۔ سچا مومن دنیا کے لیے نہیں جیتا، وہ اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے جیتا ہے۔ دنیا کی فوجیں طاقتور ہو سکتی ہیں لیکن اگر ایک مومن ایمان کے جذبے سے کھڑا ہو جائے،
ایمان کی طاقت سے کھڑا ہو جائے، ایمان کی قوت سے کھڑا ہو جائے تو دنیا کی طاقتیں لرز جاتی ہیں، دنیا کی طاقتیں اسے ہرا نہیں سکتی، دنیا کی طاقتیں اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ طاقتور مومن، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ایمان کی حرارت سے جلا دے اندھیرے، نور قرآن سے وہ ظلمت کو مٹا جائے۔ ایمان کی حرارت ہو تو کانپے دل بھی، آنسوؤں سے وہ اپنے دامن کو بھگائے۔ مومن ہے تو کردار سے پہچانا جائے، ظلمت میں وہ روشنی بن کے نظر آئے۔ سبحان اللہ، یہ سچے مومن کی شان ہے، یہ سچے مومن کی عظمت ہے۔ سچا مومن صبر کرنے والا ہوتا ہے، شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سچا مومن قبر میں نور کا چراغ لے کر اترے گا۔ سبحان اللہ۔ سچا مومن ہر حال میں، یعنی دنیا میں بھی اس کی زندگی روشن ہے، آخرت میں بھی اس کی زندگی روشن ہے۔ سچا مومن قبر میں نور کا چراغ لے کر اترے گا، حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں پناہ پائے گا، اور جنت کے باغات میں، جنت کے محلات میں، جنت میں نبیوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اس کا مقام ہوگا، اس کا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سچا مومن کیا ہی شان اور عظمت والا ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی، علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ آخر میں اللہ کریم سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں زبان کے مومن نہیں بلکہ دل کے سچے مومن بنا دے، ہمارے عمل کو ایمان کی خوشبو عطا فرما، ہمارے گھروں کو نور قرآن سے منور فرما، اور روز قیامت ہمیں اپنے محبوب کے جھنڈے تلے سایہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں پر نظر رحمت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرما، اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جو والدین کے نافرمان ہیں ان کو والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ یا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں اور تو بن مانگے عطا فرمانے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔